اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے، جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے، جیو ہتیا ہے۔ تو دیکھیں، ظلم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا ایسی جگہ پر کہ جو اس کے لائق نہ ہو، اس کام کے لیے اس کو بنایا ہی نہیں گیا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی مالک کے بغیر اس کی چیز میں تصرف کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ اپنی ملکیت میں تصرف کا ہمیں حق دے رہا ہے، لہذا ہمیں اس میں چھو چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کو مانتے ہوئے ذبح نہیں کرتے تو اب یہ ظلم ہے، کیونکہ اپنے خالق کی ہم نے بات کو نہیں مانا ہے، اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ اس میں ضائع کیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ خیرات کر دیا جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو دیکھیے، اسلام کے اندر غریبوں کا جتنا خیال رکھا گیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں رکھا گیا۔ اسی لیے پڑوسی کی اہمیت ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سامان ہے تو پڑوسی کو دینا اسے ضروری ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ضروری ہے، صدقات جو صدقات واجبہ ہیں وہ ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی محض غریبوں کے خیال کے لیے قربانی کا حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا حکم نہ ہوتا بلکہ پیسے تقسیم کرنے کا حکم دیا جاتا، اور پیسے تقسیم کرنے سے غربت ختم نہیں ہوتی، بلکہ غربت کا علاج ہے معاشی حالت کا پہیہ تیز کر دیا جائے، یعنی کسی کو معاش عطا کر دیا جائے، تجارت عطا کر دی جائے تاکہ وہ اپنا کام اس سے چلا سکے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قربانی کے اندر یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشی حالت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، غریب لوگ اپنے جانور کو پالتے ہیں اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اچھے داموں میں اسے فروخت کرتے ہیں، یہاں پر غریبوں کا فائدہ ہے۔ اسی طرح وہ منڈی میں جاتا ہے، منڈی آباد ہوتی ہے، جو اس کو ادھر ادھر نقل کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، جو اپنی کار اور ٹرکوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ ان کا چارہ بیچتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے والوں کو اس کی اجرت ملتی ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جنہیں سال و سال بہت کم گوشت ملتا ہے، اس موقع پر غریبوں کو بھی گوشت مل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس کے چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، جیکٹیں بنتی ہیں، جوتیاں بنتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے معاشی اعتبار سے بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ تقریباً 50,000 کروڑ کا کاروبار انڈیا میں صرف قربانی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور اگر لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جانور ختم ہو جائیں گے تو یہ بھی محض بے عقلی ہے، کیونکہ اللہ جس چیز کے استعمال کا جتنا حکم دیتا ہے اس کی پیداوار بھی اتنی ہی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، پانی ہے کتنا استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے کتنی استعمال ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں میں کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر جگہ فراوانی ہے۔ اسی طرح جو جانور اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، کتے اور بلی ہیں، وہ ان جانوروں سے زیادہ بچے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی اتنی کثرت نہیں ہے۔ اسی طرح جو وہ ملک ہیں جہاں پر برف ہی برف ہوتا ہے یا بالکل پتھریلی علاقہ ہے اور کوئی پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے، اگر جانوروں کو ذبح کا حکم نہ دیا جائے تو ان لوگوں کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو چیز اعلیٰ ہے اس کے لیے ادنا کو قربان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شکاری جانوروں کو کیوں بناتا؟ اسی طرح جانور اللہ نے دو طرح کے بنائے، ایک وہ ہیں جن کے چپٹے دانت ہیں، ایک وہ ہیں جن کے نوکیلے دانت ہیں۔ جو نوکیلے دانت والے ہیں وہ گوشت خور ہیں، گوشت کھاتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اور جو چپٹے دانت والے ہیں وہ گھاس اور چارہ کھاتے ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دانت بنائے ہیں، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گوشت کھا سکتا ہے، اس کے لیے گوشت کھانا جائز ہے۔ اور یہ صرف قربانی کے وقت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی فیکٹریاں ہیں جو باہر ملکوں میں ٹرانسفر کرتی ہیں گوشت کو، وہ سب غیر مسلم چلا رہے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ پورے سال
کے سال کتنی بکریاں اور مرغے کاٹے جاتے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان اعتراض میں آ کر ہمیں اپنے اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ اس عمل کی فضیلت کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر قربانی کرنے والا جب قربانی کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے جانور کی قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، ہجرت کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ جس میں قربانی نہ کی ہو، بلکہ آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقہ رہتا تھا، لیکن پھر بھی قربانی کا عمل نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اخلاص کا اور محبت کا تعلق ہے اس کے اظہار کا موقع دیتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔